ایک دفعہ کا ذکر ہے، ملک شام میں ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اب بادشاہ یا تو ظالم ہوتے ہیں یا رحم دل۔ ہماری کہانی کا بادشاہ ظالم ہے۔ بادشاہ نے اپنے ملک میں انصاف کا ایک انوکھا طریقہ اپنا رکھا تھا۔ اس کی ریاست میں کوئی شخص کسی بھی الزام میں گرفتار ہوتا تو وہ گواہ و ثبوت کے بجائے اسے ایک میدان میں لا کھڑا کیا جاتا۔ پورا شہر جمع ہوتا اور ایک میلہ سا لگ جاتا۔ ملزم کو نہ صفائی کا موقع دیا جاتا، نہ گواہ نہ ثبوت۔ ملزم کو دو دروازوں کے درمیان لا کھڑا کیا جاتا، جہاں اسے کسی ایک دروازے کا انتخاب کرنا ہوتا۔ ایک دروازے کے پیچھے بھوکا شیر ہوتا تو ایک دروازے کے پیچھے خوبصورت حسینہ جو اس کا انعام ٹھہرتی۔ ہر ملزم خواہ وہ گناہگار ہو یا نہ ہو، ایک دروازہ کھول کر اپنی قسمت کا فیصلہ کر لیتا۔ اگر وہ شیر کا نوالا بنتا تو لوگ بوجھل دل کے ساتھ گھر لوٹ جاتے۔ اگر اس کی قسمت میں حسینہ اور بادشاہ کا انعام ٹھہرتا تو ملزم کو داد و تحسین ملتی۔ غرض قانون انصاف اس ملک میں کسی شغل میلے سے کم نہ تھا۔ اس کہانی کو ذہن میں رکھ کر سوچیں تو قانون میرے ملک میں بھی کسی شغل سے کم نہیں۔ اس شغل کی تاریخ تو بہت لمبی ہے۔ آمریت کے دور سے سجنے والا یہ شغل میلہ آج تک جاری ہے۔ اگر ہم صرف جمہوری دور میں انصاف کا شغل دیکھیں تو یہ ہمیشہ حسب ذائقہ ہی استعمال کیا جاتا رہا ہے، کیونکہ اس کو استعمال کرنے والے مقتدر قوت کا بلڈ پریشر جو ہائی رہتا ہے۔ اس حسب ذائقہ انصاف کا مقصد مجرم کو سزا دینا ہرگز نہیں ہوتا، بلکہ دو دروازوں میں سے کسی ایک دروازے کا انتخاب کروانا ہوتا ہے۔ اور اتفاق دیکھیے کہ ان ملزمان کے حصے میں کبھی شیر کا دروازہ نہیں آتا۔ مملکت خدا داد میں انصاف و احتساب کے لگنے والے نعروں میں کوئی خائن نشان عبرت نہیں بنا، البتہ اگلی باری کے لیے گنگا ضرور نہا آتا ہے۔ اجمل پہاڑی باوضو ہو کر پی ایس پی کی جماعت میں اقامت دے رہے ہیں تو عزیر بلوچ بھر دھڑا دھڑ ضمانت و بریت کے دروازے کھل رہے ہیں۔ خیر، یہ تو اس بساط کے معمولی سے مہرے ہیں۔ تبدیلی کے نعروں اور نئے پاکستان میں جینے والوں کو یہ بتانا مقصود ہے کہ انصاف کا یہ شغل آپ کی پیدائش سے قبل چلا آ رہا ہے۔ کردار و واقعات ایسے ہیں جیسے کہ بلاک بسٹر فلم کا ریمیک ہو۔ مثال کے طور پر زرداری صاحب پر 1990 کا انڑ کیس ہو یا 2018 منی لانڈرنگ انور مجید کیس، نواز شریف پر 1993 کی کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی اسکینڈل ہو یا ایون فیلڈ ریفرنس 2018، سرے محل ہو یا رائیونڈ محل، میمو گیٹ ہو کہ پاناما، پکا قلعہ ہو یا سانحہ ماڈل ٹاؤن، 12 مئی ہو یا سانحہ بلدیہ، منی لانڈرنگ ہو کہ چائنا کٹنگ، ترین شوگر اسکینڈل، لاپتہ افراد کا معاملہ ہو یا ماورا عدالت قتل، شہباز شریف کے نام سستی روٹی آشیانہ اسکینڈل ہو یا مریم کی جیب خرچی کا اسکینڈل، بنی گالہ کی لیز کے معاملات ہوں یا پھر علیمہ باجی کی سلائی مشین کی آمدنی کا معاملہ، نوٹس ملیا ککھ نہ لیا والی بات صادق آتی ہے۔ کوئی مجرم پکڑ میں نہیں آیا لیکن شغل بڑا لگتا ہے۔ ان الزامات کی زد میں آنے والا ہر مجرم بھوکے شیر کا نوالا کبھی نہیں بنا، اور بنے بھی کیوں؟ میلے کے یہ کردار تفریح کا سامان جو ہیں۔ حد تو یہ ہے کہ شہر میں قتل و غارت گری کا بازار گرم رکھنے والوں کو نشان عبرت بنانے کے بجائے لندن اور پاکستان کے فرق سے قابل قبول بنا لیا جاتا ہے، تاکہ وقت پڑنے پر حسب ذائقہ استعمال کیا جا سکے، اور حالات بتا رہے ہیں کہ حسب ذائقہ استعمال ہو بھی چکے ہیں۔ دو دروازوں کے درمیان کھڑے عمران خان کسی بھی دروازے کا انتخاب کریں، شیر نے نہیں نکلنا، کیونکہ اس کردار کو مار کر کہانی ختم نہیں کرنی بلکہ سیکول کے لیے تیار کرنا ہے۔ خونخوار بھوکا شیر تو مظلوم کے حصے میں آتا ہے، اور جو اپنا اقتدار بچانے کے لیے نفیس لوگوں، شیدہ ٹلی اور پنجاب کے سب سے بڑے ڈاکو کو بھی اپنے لشکر میں شامل کیے رکھے، بھلا خونخوار شیر اس کا کیا بگاڑ سکتا ہے؟ احتساب عدالت میں ایک صحافی نے ضمانت منظور کروانے کے لیے آئے ہوئے سابق صدر آصف علی زرداری سے سوال کیا کہ آپ کی ضمانت ہو گئی، اب ڈر تو نہیں لگ رہا؟ صحافی کے سوال پر مرد آہن کا کہا ملک کی عدل و انصاف اور سسٹم کا چہرہ بے نقاب کر رہا تھا۔ شاید وہ جانتے ہیں کہ اب انہیں اور ان جیسوں کو حسب ذائقہ استعمال کیے جانے کا فیصلہ ہو گیا ہے، اور خان صاحب کو حسب ذائقہ استعمال کرنے کے لیے محفوظ کیا جا رہا ہے۔